خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رات کو یکدم بارش ہوئی اور زور کی بارش ہوئی، اور اگلی صبح کے اول وقت میں اس ملا کے دروازے کے سامنے تھانے دار اور سپاہی کھڑے ہوئے سخت گندی گالیاں دے رہے تھے اور اس کو گھر سے نکلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جب وہ نکلا تو اس کو ہتھکڑی لگا کر تھانے میں لے گئے، اس شخص کو جو لڑا تھا ان سے۔ کہتے ہیں یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ ریاست کے تھانے دار گورنمنٹ انگریزی کے تھانے داروں کی طرح نہیں ہوتے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق وہ جابر، سخت گیر اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس قدر فحش کلامی کی ہوگی۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ ٹھیکیدار پابند ہوتے ہیں کہ رات کے وقت دریا عبور کرنے کے لیے کشتیاں نہ چلائیں، لیکن اس کے آدمیوں نے کشتی رات کو استعمال کرتے تھے کہ اس رات اور بارش اور طوفان کی وجہ سے اس میں جو بیٹھی ہوئی تھیں عورتیں وہ ڈوب گئیں، جس کی وجہ سے پولیس کو اطلاع ہوئی اور پولیس نے آ کے اس کو مارا پیٹا بھی، گالیاں بھی دیں اور پکڑ کے بھی لے گئے۔ کہتے ہیں شوخی کا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس نے دکھائی تھی، فوری مزہ چکھ لیا۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ میں قادیان کے ہندو بازار میں سے گزرا، بے پناہ گرمی پڑ رہی تھی۔ چند ہندوؤں نے کہا کہ آپ ہر روز دعا کی برکات بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج بارش برسا دے تاکہ گرمی دور ہو۔ آپ نے ان کی طنز و تمسخر کو بری طرح محسوس کیا۔ وہ دعا کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ تمسخر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے، اور آپ کی غیرت جوش میں آئی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ آپ مسجد اقصی میں جا کر اس وقت تک دعا میں مصروف رہے جب تک بارش کی وجہ سے آپ کے کپڑے گیلے نہ ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ میں ہندوؤں میں سے جب بھی اس نشان کا ذکر کرتا تو وہ شرمندہ ہو کر آنکھیں نیچی کر لیتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، واقعات بہت بیان کرتے کرتے وقت گزر جائے گا، اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فآذنتہ للحرب، یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور محبت بھی ایسی جیسی کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ یہ شخص مر جائے، یا اس کی نسبت اور کسی قسم کی دل آزاری کی باتیں کہے اور اسے تکلیف دے، تو وہ شخص کیوں کر ایسی باتوں سے خوش ہو سکتا ہے؟ اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے وہ شخص بددعائیں کر رہا ہو یا دیگر رنجیدہ کلمات اس کے بچے کے لیے استعمال کر رہا ہو، ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے بچوں کی طرح رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جسمانی بلوغ کا چولہ اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود ان کا متولی اور متکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواہ وہ کیسا ہی نماز روزے رکھنے والا ہو ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر اس کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ، کیونکہ نماز اور روزے کے ذریعے سے اسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا۔ نماز روزہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو تکلیف دے کر جو کام کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ فرمایا کہ پھر وہ رضا کا مقام کیوں کر ملے جب تک غضب الہی دور نہ ہو۔ وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان ان اسباب غضب سے ناواقف ہوتا ہے، بلکہ اپنے نماز روزے پر اسے ایک گھمنڈ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دن بدن بڑھتا جاتا ہے اور وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بالکل فنا کی حالت میں ہے اور آستانہ الوہیت پر گرا ہوا ہے،
اور آغوش ربوبیت میں پرورش پا رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے، یہاں تک کہ اس کو بات کرنا اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہوتا ہے، اور اس کا دوست خدا تعالیٰ کا دوست، اور اس کا دشمن خدا تعالیٰ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بس ایسے مومن کامل کا دشمن ہو کر کوئی شخص کیوں کر مومن کہلا سکتا ہے، کیوں کر مومن کامل ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اسے مغضوب الہم میں سے بنا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاء اللہ کی مخالفت اور ان کی ایذا رسانی کبھی بھی اچھا پھل نہیں دے سکتی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو کوستا، میں ان کو ستا کر اور دکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں، وہ سخت غلطی کرتا ہے، اور اس کا نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہمیشہ غیرت دکھائی ہے اور آج بھی دکھاتا ہے، لیکن جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے، جس نے نہ سمجھنا ہو نہیں سمجھتے، دعاؤں کے ذریعے سے ان کی تکلیفیں بھی دور ہوئیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے، اور ہمیں ان کو تکلیف کے بجائے ان کے ساتھ ان کی بیعت میں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ، یہ آج تک قائم ہے۔ جو دعائیں کرنے والے ہیں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو نظارے دکھاتا ہے، اور یہ تعلق قائم ہو بھی سکتا ہے ہر ایک کے ساتھ اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے۔ صرف تقویٰ پر چلنے اور عبادات کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں، اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوا سے محروم نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جسے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر 8 پہروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں، یہ سب دعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ کیا اور کس طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت زین بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ ہر روز اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ نے فرمایا، تو صبح کے وقت یہ کہہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور سب سعادتیں اور خوشیاں تجھ سے ہی ہیں، اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور تجھ سے ہی ہے، اور تیرے ذریعے ہی مل سکتی ہے اور تیری طرف رجوع کر کے ہی مل سکتی ہے۔ اے اللہ، میں جو بھی کہوں یا جو بھی نظر مانوں یا کوئی قسم کھاؤں تو تیری مشیت اس سے پہلے ہے۔ جو تو چاہے وہی ہوتا ہے، اور جس کو تو پسند نہ کرے وہ ہرگز نہیں ہوتا، اور ہر قسم کی قوت اور طاقت تجھ سے ہی ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ، میں جو بھی درود بھیجوں تو وہ اس پر ہو جس پر تو درود بھیجے، اور میں جس پر لعنت کروں وہ لعنت اس پر ہو جس پر تو لعنت کرے۔ یقیناً تو ہی میرا دوست مددگار ہے، اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے راضی بالقضاء رہنے کی توفیق مانگتا ہوں اور مرنے کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا اور تیرے چہرے کو دیکھ کر حاصل ہونے والی لذت کا طلبگار ہوں، اور میں کسی نقصان پہنچانے والے کے نقصان اور گمراہ کر دینے والے فتنے کے بغیر تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی کی جائے، یا میں کوئی نیچے گرا دینے والی خطا کروں یا ایسا گناہ کروں جو بخشا نہ جائے۔